حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے مولانا رومی رحمہ اللہ کا یہ شعر پڑھا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک گھڑی بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ جب میں نے یہ شعر پڑھا تو مجھے یہ شعر سمجھ نہیں آیا، تو میں سمجھنے کے لیے اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس گیا۔ میں نے عرض کیا، حضرت مولانا رومی رحمہ اللہ نے یہ شعر تحریر فرمایا ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک گھڑی بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک گھڑی بیٹھنا 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے تو بات سمجھ میں آ جاتی، لیکن انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک گھڑی بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو شاعر ہیں، شاعری کی روح میں بہہ گئے ہوں گے، مبالغہ آرائی سے کام لیا ہوگا، تو انہوں نے یہ مبالغتاً کہہ دیا ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک گھڑی بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو حضرت مسکرانے لگے اور فرمایا اگر آپ اجازت دیں تو یہ شعر میں پڑھوں؟ تو فرمایا حضرت ضرور پڑھیں۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے یہ شعر اس طرح پڑھا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر است از 100 سالہ طاعت بیریا، کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک گھڑی بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت نے فرمایا حضرت 100 سال سمجھ نہیں آ رہے تھے، آپ نے 100 سال فرما دیا۔ تو حضرت نے جواب دیا اصل بات یہ ہے کہ انسان جتنی بھی عبادت کر لے، نمازیں پڑھ لے، حج کر لے، عمرے کر لے، تلاوت کر لے، تسبیحات کر لے، تبلیغی جماعت میں چلا جائے، جس صورت میں عبادات کر لے، لیکن اس کے خاتمہ کے ایمان پر ہونے کی کوئی گارنٹی، کوئی ضمانت نہیں ہے۔ لیکن اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنا ایسا مبارک عمل ہے کہ اس کی برکت سے خاتمہ بالخیر ہونے کی گارنٹی اور ضمانت حدیث پاک میں موجود ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی محفل ہے، ایسے عظیم الشان لوگ ہیں کہ لا یشقا جلیسہم، کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا۔ اور سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ انسان کو مرتے وقت ایمان نصیب نہ ہو، انسان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرما دیا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، مبارک عمل ہے۔ تو اس لیے اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک گھڑی بیٹھنا بھی 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحبت صالح کو، اچھی صحبت کو سمجھانے کے لیے بہت پیاری مثال دی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھی صحبت میں بیٹھنے والے شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی عطر فروش کی دکان پر چلا جائے۔ اول تو وہ کوئی خوشبو خرید لے گا، اس کو خوشبو پسند آئے گی، خوشبو خرید لے گا۔ اگر وہ خوشبو نہیں خریدتا تو کم از کم جتنی دیر وہ اس دکان میں بیٹھا رہے گا اس کو خوشبو آتی رہے گی، اس کا دماغ، اس کا دل معطر رہے گا۔ اور بری صحبت کی مثال ایسے ہے کہ کوئی شخص کسی بھٹی لوہار کی دکان پر چلا جائے تو اول تو یہ ہوگا کہ کوئی چنگاری اڑ کر اس کے کپڑوں پہ پڑے گی، کپڑے جل جائیں گے، یا کم از کم یہ ہوگا کہ جتنی دیر اس دکان میں بیٹھا رہے گا تو اس کو تپش اور حرارت پہنچتی رہے گی۔ تو اچھی صحبت میں بیٹھنے کا سب سے پہلے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نیکی کی توفیق ہو جاتی ہے، اور اگر نیکی کی توفیق نہ بھی ہو تو کم از کم یہ تو کنفرم بات ہے کہ وہ شخص اتنی دیر اچھی صحبت میں بیٹھے گا، گناہوں سے بچا رہے گا اور نیک ماحول میں رہے گا۔ اور بری صحبت کی مثال ایسے ہے، کوئی آدمی جب کسی بری صحبت میں بیٹھتا ہے تو اول اس کا نتیجہ اور اثر یہ ہوتا ہے انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس پر کوئی گناہ کا اثر ہوتا ہے اور وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اور کم از کم اگر وہ گناہ نہ بھی کرے، گناہ سرزد نہ بھی ہو، تو کم از کم جتنی دیر وہ اس مجلس میں بیٹھے گا، اس محفل میں بیٹھے گا، گناہ کی اس محفل میں بیٹھنے کی نحوست یہ ہوگی کہ وہ گناہوں میں مشغول رہے گا، گناہوں کی نحوست اس پہ پڑتی رہے گی۔ تو اس لیے ہمیشہ اچھی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تیسرے نوح بابداں بنشست
خاندان نبوتش گم شد، سگے اصحاب کہف روز چند پائے نیکا گرفت مردم شد. کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی کا بیٹا ہے، لیکن برے لوگوں کی صحبت اختیار کی تو اسے نبوت کے خاندان کی فضیلت چھن گئی اور اس کا خاتمہ جہنمیوں اور کفار کے ساتھ ہوا اور اسے طوفان نوح لے ڈوبا. اور اصحاب کہف کے کتے نے چند دن نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی تو اللہ رب العزت نے اس کا انعام یہ عطا فرمایا، قیامت والے دن وہ کتا آدمی کی شکل اختیار کر کے جنت میں داخل ہوگا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اچھی صحبت اختیار کریں، اچھی صحبت میں بیٹھیں، بری صحبت سے بچیں. بری صحبت اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان کے 99% گناہوں کی اگر وجہ تلاش کی جائے تو نتیجتاً بالآخر وجہ یہی سامنے آتی ہے کہ بری صحبت کی وجہ سے یہ گناہ میں مبتلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی صحبت نصیب فرمائے اور بری صحبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.